جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی، مجھے سب کچھ سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ چاند کا سفر، مریخ کی سیر، سمندر کی تہ میں مسند، مظاہر فطرت کو قدموں میں لا کھڑا کرنا، انسان کی یہ قوت، یہ دہشت کے جس سے چٹانوں کے جگر چاک اور چرند پرند اس کے خوف سے تھرتھراتے ہیں، کس نے انسان کو اس قدر توانائی بخشی ہے؟ قادر مطلق کے بعد کون ہے جو اس کے بازوؤں کو قوت پرواز عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو مولوی میر حسن بن کر اقبال کو علامہ اقبال کے سانچے میں ڈھالتا ہے؟ دیکھا جائے تو ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک معتبر شخصیت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ہے استاد۔ صدر علی وقار، استاد نے ہی انسان کو عرفان ذات اور تقصیر کائنات کا حوصلہ بخشا ہے۔ صدر علی وقار، استاد ہمیں ایک خیال سے نہیں بلکہ لاکھوں خیالات سے مستفید کرتا ہے۔ اس طرح ہر انسان کی زندگی میں 3 شخصیات کی گہری چھاپ ہوتی ہے، یعنی ماں، باپ اور استاد۔ صدر علی وقار ماں باپ کو بچوں کی جسمانی نشو نما کرتا ہے، جبکہ استاد کا فریضہ اس کی روحانی پرورش ہے۔ استاد مخیز اذہان کی تربیت کی اہم ذمہ داری کو انجام دیتا ہے اور ننھی منھی کلیوں کو زیور علم سے آراستہ کرتا ہے۔ جب میں نے اس موضوع پر سوچ بچار کی تو حدیث پاک کے یہ الفاظ مجھ سے یوں ہم کلام ہوئے: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ صدر علی وقار، استاد وہ ہستی ہے جو انسان کو زیور علم سے آراستہ کرتی ہے، اسے سچ بولنا سکھاتی ہے، نیکی کی تلقین کرتی ہے اور برائی سے بچنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ صدر علی وقار، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو۔ صدر علی وقار، استاد کی عظمت کو ترازو میں مت تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ صدر علی وقار، استاد کو اپنے پیشے کے تقدس کا احساس ہوتا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو تعلیم دی، انہیں صراط مستقیم پر چلنا سکھایا، اندھیروں سے نکال کر۔ تمام انبیاء نے انسانوں کو اخلاق حسنہ کی تلقین کی، انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر خیر اور سلامتی کی راہ پر گامزن کیا۔ صدر علی وقار، معلم کا پیشہ تو ہے ہی پیغمبرانہ۔ صدر علی وقار، استاد کے مقام کے بلندی کا ملاحظہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صدر علی وقار، استاد ہر شخص کی کامیابی میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ہم سے آیا ہوگی کہ جتنے بھی عظیم رہنما، ڈاکٹر، سائنسدان، مفکر، مبلغ گزرے ہیں، ان کو اس مقام تک پہنچانے والا کوئی نہ کوئی معلم تھا۔ صدر علی وقار، اگر افلاطون نہ ہوتا تو اشکور کے نام سے کوئی واقف نہ ہوتا، شاگرد اپنے استاد کی صلاحیتوں کا پرتو ہوتا، ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، انجینئر تعمیر کرتا ہے، وکیل انصاف دلاتا ہے، جج انصاف کرتا ہے، لیکن ان سب کو سکھانے والا استاد ہی ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، اسی لیے تو استاد کو معمار کا لقب دیا گیا ہے۔ صدر علی وقار، استاد ایک نسل کو زیور علم سے آراستہ کرتا ہے، جو کہ محنت طلب کام ہے۔ روح انسانی کی یہ صفت ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کے جستجو میں رہتا ہے۔ استاد اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر طلباء کے ذہن کو تبدیل کرتا ہے۔ صدر علی وقار، ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جب بھی یہی ہم روداد کسی کی کامیابی کی، جب بھی سنے ہم روداد کسی کی کامیابی کی، ہر روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار، مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی تعمل نہیں کہ آج بھی نظریاتی استاد موجود ہیں جو الفقر فقری کے علمبردار ہیں، جو مادی چکا چوندوں پہ
عبادت سے تعبیر کرتے ہیں. ان کی تدریس کا مقصد مالی فوائد نہیں بلکہ خدمت ہوتا ہے. صدر علی وقار استاد کا پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے. صدر علی وقار غور کریں تو استاد ہر محاذ پر سمے آرا نظر آئے گا. طلبہ میں جذبہ گل بکری اجاگر کرنے کی بات ہو یا مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ کردار کی اہمیت سے آگاہی کا معاملہ، سچا مسلمان بنانے کی ضرورت ہو یا ملک و قوم کی ترقی کا احساس دلانے کی بات، صداقت اور شجاعت کے درس کی آشنا کرنے کا چیلنج ہو یا جہاد زندگانی کا گر سکھانے کا تنگ و دور، تو یہ ذمہ داریاں صرف اور صرف ایک ہی ہستی نبھا سکتی ہے اور وہ ہے استاد. صدر علی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں اور انہیں معاشرے میں جائز مقام عطا فرمائیں. آخر میں استاد کے بارے میں یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے. استاد تیری عصمت کو سلام، استاد تیری عصمت کو سلام. تو نہ ہوتا تو یہ دنیا ہوتی بے نام، تو نہ ہوتا تو یہ دنیا ہوتی بے نام. سکھایا شہنشاہوں کو رموز شہنشاہی، بخشا رہنماؤں کو سالاروں کو انداز کلام. بے حد شکریہ آپ کے سماعت.